کر اپنے بیعت کی کہیں گے کہ تو بیعت کر لے، تو بھی تسلیم کر لے اور تو بھی شامل ہو جا۔ چنانچہ سفیانی امام مہدی رضوان کی بیعت کر لے گا۔ اب یہ بیعت کب تک رہے گی؟ مختلف ہے، بعض کتابوں میں کہ 3 سال تک۔ 3 سال کے بعد لوگوں کے بہکانے پر سفیانی بیعت توڑ دے گا۔ چنانچہ امام مہدی رضوان لشکر لے کر اس کا مقابلہ کریں گے اور سفیانی کو پکڑ لیں گے، اور روایات میں آتا ہے کہ ایک چٹان پہ جا کر بکری کی طرح اس کو ذبح کر دیں گے، بکری کی طرح ذبح کر دیں گے۔ اب امام مہدی رضوان کی خلافت کو استحکام ہوگا، آپ اسلام کو استحکام نصیب کریں گے، آہستہ آہستہ زمین کے حکمران آپ کی اطاعت میں داخل ہوتے جائیں گے۔ پھر امام مہدی رضوان مختلف علاقے فتح کریں گے۔ اسی دوران مسلمانوں کی اور رومیوں کی یعنی عیسائیوں کی آپس میں صلح ہو جائے گی اور دونوں مل کر جنگ لڑیں گے۔ جب جنگ جیتیں گے تو اختلاف ہو جائے گا جنگ کس لیے جیتے۔ مسلمان کہیں گے اسلام کی برکت سے، ایمان کی برکت سے، عیسائی کہیں گے نہیں صلیب کی برکت سے، اور پھر ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے گی۔ جب آپس میں لڑائی ہوگی تو مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی، اس سے عیسائیوں کا، رومیوں کا حوصلہ بڑھ جائے گا، بلند ہو جائے گا۔ اب پھر دوبارہ جنگیں شروع ہو جائیں گی۔ اب روایات میں آتا ہے بڑی سخت جنگیں ہوں گی، بڑی سخت جنگیں ہوں گی، اور جو ان کے مقابلے مسلمان ہوں گے، فرمایا وہ مسلمان جو لشکر ہوگا وہ 3 حصوں میں مشتمل ہوگا۔ ایک وہ جو جنگ سے بھاگ جائے گا، روایات میں آتا ہے اللہ کبھی ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ دوسرا گروہ وہ جو شہادت حاصل کر لے گا، اور تیسرا گروہ وہ جو ان پہ فتح پا لے گا، ان پہ فتح پا لے گا۔ چنانچہ امام مہدی رضوان چلتے چلتے مقابلہ کرتے کرتے شام، ملک شام پہنچ جائیں گے اور دمشق کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیں گے۔ اس دوران دجال کا بھی خروج ہو چکا ہوگا، دجال کا بھی خروج ہو چکا ہوگا، اور پھر جب امام مہدی رضوان کے ساتھ چند افراد بچے ہوں گے، کیونکہ جنگیں بہت زیادہ ہوئی ہوں گی، چند افراد بچے ہوں گے، اور یہ چند افراد دمشق کی جامع مسجد میں پناہ لیے ہوں گے، دشمن نے ان کو گھیر رکھا ہوگا، اور اس حالت میں یہ لوگ اندر رہیں گے اور آپس میں عہد کریں گے کہ ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو چکے ہیں، ہم بھی اب باہر نکل کے جو آخری جنگ لڑیں گے، فیصلہ کن مارکا لڑیں گے، ہم بھی اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دیں گے۔ چنانچہ یہ آپس میں صلاح مشورے کر کے عبادت میں آہوزاری میں رات گزاریں گے، اور صبح جب اذان دے کر نماز کا وقت ہوگا، امام مہدی رضوان مصلی پہ کھڑے ہوں گے، جب اقامت ہوگی تو اسی دوران آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینار پہ۔ چنانچہ امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن نماز پڑھیں گے امام مہدی رضوان کے اقتداء میں آ کر۔ اس کے بعد امام مہدی رضوان بطور مشیر اور بطور وزیر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں آ جائیں گے، اور دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو روایات میں آتا ہے کہ وہ بھاگ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ السلام اس کا پیچھا کریں گے، پیچھا کر کل یہ موضوع پڑھ چکے ہیں آپ تفصیل سے، پیچھا کریں گے، اور باب لد نامی ایک جگہ ہے جہاں جا کر اس کو پکڑ لیں گے، اور روایات میں آتا ہے کہ اسلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں امام مہدی رضوان کچھ عرصہ گزاریں گے، مزید حالات و واقعات حدیث میں موجود ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی میں امام مہدی رضوان اپنی طبی عمر پوری کر کے فوت ہو جائیں گے، فوت ہو جائیں گے۔ امام مہدی رضوان کی عمر کتنی ہوگی؟ مختلف روایات ہیں، بعض روایات میں 51 سال بھی ہے، بعض میں 52 سال بھی ہے، مختلف روایات ہیں، فوت ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ الرضوان کا جنازہ پڑھائیں گے اور بیت المقدس میں ان کی تدفین ہوگی۔ میں نے آپ کے سامنے پوری یعنی احادیث کے خلاصے سے پورے واقعات ترتیب سے عرض کر دی ہیں کہ یہ واقعات ایسے ہوں گے۔ اس سے آپ کو ایک بات سمجھ آئی ہوگی کہ احادیث کی ترتیب کے مطابق حضرت امام مہدی کا ظہور پہلے ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بعد میں ہے، نزول بعد میں ہے، ٹھیک ہے؟ ترتیب یہ ہے، امام مہدی رضوان کا ظہور پہلے ہے، پھر دجال کا خروج ہو رہا ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہو رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جھوٹے کو، مرزا غلام قادیانی کو آپ پڑھ چکے ہیں، تو اس کے ہاں ترتیب الٹی ہے، وہ پہلے عیسیٰ بنا ہے، بلکہ یوں کہہ لیں پہلے دجال بنا ہے۔ جب دعویٰ کے دجال ہو گیا نا، تو پہلے دجال بنا، پھر اس نے کہا میں عیسیٰ ہوں، اور پھر کہا میں مہدی ہوں۔
تو اس نے ترتیب الٹی کی ہے، پہلے وہ عیسیٰ بنا ہے پھر مہدی بنا ہے، جبکہ احادیث کی ترتیب کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی ترتیب میں امام مہدی کا ظہور پہلے ہے، عیسیٰ السلام کا نزول بعد میں ہے۔ تو یہ پوری ایک ترتیب ہے، ایک پوری ترتیب ہمارے سامنے آ گئی کہ کس ترتیب سے احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ چنانچہ ہم یہاں بھی 2 احادیث دیکھ لیتے ہیں۔ یہ مشہور روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک خلیفہ کی موت کے وقت لوگوں میں کہ اگلا خلیفہ کس کو منتخب کریں اختلاف ہو جائے گا۔ اس دوران ایک آدمی مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف بھاگے گا کہ لوگ اسے خلافت کے لیے نکال لیں گے، لیکن وہ اسے ناپسند کریں گے، اور پھر لوگ ان کے ہاتھ پر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں بیعت کر لیں گے۔ یہ خلاصہ ہے، میں نے پورا واقعہ آپ کو عرض کر دیا کہ امام مہدی رضوان اس ڈر سے کہ لوگ مجھے اپنا امیر بنا لیں، مجھے اپنا خلیفہ بنا دیں، میں تو یہ بوجھ نہیں برداشت کر سکتا، تو وہ مکہ مدینہ 3 چکر لگائیں گے، بالآخر لوگ ان کو مکہ مکرمہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں پالیں گے، اور وہاں پھر وہ لوگوں کی بیعت کریں گے۔ ایک روایت اور دیکھ لیجئے، لوگوں مال غنیمت تقسیم کریں گے، آپ علیہ السلام کی سنت کو جاری کر دیں گے، اور پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا، 7 سال تک زندہ رہیں گے، پھر انتقال ہوگا اور مسلمان ان کی زیادہ پڑھیں گے۔ میں نے تفصیل عرض کر دی کہ بعض روایات میں 7 سال ہے، بعض میں 8 سال ہے، بعض میں 9 سال ہے، اور زیادہ کون پڑھائے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تدفین کہاں ہوگی؟ بیت المقدس میں۔ تو میں تفصیلات آپ کے سامنے ساری عرض کر دی ہیں۔ اب امام مہدی علیہ رضوان جب خلیفہ ہوں گے مسلمانوں کے،